بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حدیث شریف میں لم يبق من النبوة الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة. بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا خواب. بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا خواب. حدیث شریف میں مضمون ہے جس نے مجھ کو دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا اور وہ آخرت میں بھی مجھ کو دیکھے گا. تو آخرت میں مومن ہی دیکھے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جس کو نصیب ہو تو اس کو چاہیے کہ شکر کرے. اس میں بشارت ہے کہ اپنے وقت پر ایمان پہ خاتمہ نصیب ہوگا. ہمارے حضرت والا شیخ ثانی عارف باللہ قلندر زمانہ صدیق وقت حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کی ایک مجلس میں بہت سے مبشرات منامیہ بہت ساری بشارات حضرت والا نے سنائی. تو ان میں سے چند یہاں بھی سنائی جاتی ہیں. اور فرمایا کہ پاکستان کا قیام ایک خیالی نہیں بلکہ پاکستان کا قیام اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ہے، جیسے آگے بشارتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے. شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں قیام پاکستان کا اس لیے حامی ہو گیا ہوں کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا قائد اعظم کی طرف اشارہ کر کے کہ دیکھو اس شخص کی ہرگز مخالفت نہ کرنا، یہ میری مظلوم امت کے لیے ہندوستان میں بہت بڑی خدمات انجام دے رہا ہے، اس کی جو مخالفت کرے گا وہ پاش ہو جائے گا. قیام پاکستان سے قبل یہ بشارت دیکھی حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے. ماہ نامہ ضیاء حرم دسمبر 1992 لاہور صفحہ 65. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو تاج پہنا رہے ہیں اور وہ تاج دیکھتے ہی دیکھتے جناح کیپ میں تبدیل ہو گیا اور وہ شخص محمد علی جناح تھے. پھر حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ سے عرض کیا یہ خواب. تو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر میری رائے میں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ملک پاکستان جس کے لیے آواز بلند ہو رہی ہے اس شخص کی کوششوں سے بن جائے گا، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے بن جائے گا. ایسے ہی کسی نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد اعظم کو پاکستان کی فائل دی، خواب میں پاکستان کی فائل حوالے کی. اور ایک بشارت عبد الحفیظ شیرازی ایک فوجی افسر تھے، انہوں نے دیکھی کہ وہ بہت سی تکلیفوں میں مبتلا رہے پاکستان کے قیام کے بعد. پھر خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس پاکستان بننے کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الحفیظ یہ ملک میری دعا اور اللہ تعالی کے حکم سے بنا ہے، اس کی بنیادیں نہایت مضبوط ہیں اور اس ملک کی کمان میں نے سلطان محمود غزنوی کو دے دی ہے. یہ ملک قیامت تک قائم رہے گا اور اس کو مٹانے والے کتے کی موت مریں گے، یہ ان کا مقدر ہو چکا ہے. تمہیں جو تکالیف ہوئی ہیں اور جن مصائب سے تم گزرے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا. اور خود قائد اعظم کو بھی مکاشفہ ہوا کہ ایک رات انہوں نے کہا کہ جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی، پھر میں سو گیا ہوں، پھر دوبارہ کھل گئی، پھر تسلی کر کے باہر دیکھ کے کہ بھائی سب ٹھیک ہے، پھر سو گیا، پھر تیسری دفعہ جھٹکے سے آنکھ کھلی تو ایک خوشبو کمرے میں محسوس کی اور کسی کا وجود محسوس کیا. تو عرض کیا ہو آر یو، کہ آپ کون ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئی
have come to ordain you to leave for India and guide Muslims and their freedom movement. I am with you. Finally, you will successful inshallah. تو انہوں نے عرض کیا thank you my prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خود قائد اعظم کا مکاشفہ ہے کہ وہ لندن چھوڑ کے پاکستان آئے. تو کہا کسی سے کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے علامہ اقبال یہاں لائے، کوئی کہتا ہے مجھے لیاقت علی خان یہاں لائے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے. گو کہ کچھ حصہ ان کا بھی ہے مجھے یہاں لانے میں، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، مکاشفہ ہوا کہ ہندوستان جاؤ اور مسلمانوں کی خدمت کرو، تمہارے ساتھ میں ہوں اور بالآخر تم کامیاب ہوگے. تو یہ چیز انہوں نے کہا مجھے لے کر آئی. ہمارے شیخ عارف باللہ شیخ العرب العجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میری ریل ریاست رامپور سے گزرتی ہے اور اذان کی آواز سنائی دیتی ہے اور آزادی سے رہتے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے. حالانکہ مسلمانوں کی یہ ریاست نام کی تھی، کام کی نہیں تھی، لیکن فرمایا کہ وہاں چند اسلامی شاعر دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سلطنت قائم ہو جو ہندوؤں کے ساتھ مخلوط نہ ہو. یہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کی تمنا تھی. اور 1943 میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا اور فرمانے لگے تھے اس وقت ہی کہ مجھے مجذوبوں سے اطلاع مل رہی ہے کہ اب پاکستان قائم ہو جائے گا، پاکستان بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. حدیث شریف میں ہے اتبعوا السواد الاعظم کہ سواد اعظم یعنی کثیر جماعت کی اتباع کروں. تو سواد اعظم سے کیا مراد ہے؟ سواد اعظم کی شرح حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ کی ہے کہ جدھر بیاض اعظم ہو، جدھر سب سے زیادہ نور ہو، یعنی جدھر حق ہو، ان کی اتباع کرو، خواہ ایسے لوگ تعداد میں کم ہوں لیکن وہی سواد اعظم ہیں. اور فرمایا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کا یہ جملہ یاد رکھو کہ آل انڈیا مسلم لیگ کانی ہے، ایک آنکھ سے اندھی ہے اور کانگریس دونوں آنکھوں سے اندھی ہے، کیونکہ کانگریس کا بانی گاندھی ہے جو کافر ہے اور مسلم لیگ کا بانی محمد علی جناح ہے جو کلمہ گو ہے اور سنی بھی ہے. اخیر میں انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں سنی ہوں اور سنیوں کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہوں. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے مجھ سے خود یہ بات بیان کی کہ میں نے محمد علی جناح کو سنیوں کے مطابق نماز سکھائی اور انہیں نماز کی پابندی کی تاکید کی اور وہ سنیوں کی طرح نماز پڑھتے تھے. اور جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو وصیت کی کہ میں سنی ہوں اور حنفی ہوں، میری نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب پڑھائیں گے، کسی اور مسلک والے کو میرا جنازہ مت پڑھانے دینا. آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے. اگر وہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو نماز جنازہ پڑھانے کی ہرگز وصیت نہ کرتے. ارے بزرگوں کی دعا تھی ان کے ساتھ. اور فرمایا کہ جناح صاحب امت کا درد رکھتے تھے. مولانا شبیر علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے مجھ سے بیان کیا، یعنی ہمارے شیخ رحمۃ اللہ سے بیان کیا کہ میں رات 12 بجے محمد علی جناح کے پاس دہلی پہنچا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کا جناح صاحب کے نام ایک ضروری خط تھا، وہ دینا تھا. تو میں نے دیکھا کہ اس وقت وہ سجدے میں پاکستان کے لیے رو رہے تھے. اور ایک مرتبہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جناح کو خواب میں علماء کے لباس میں دیکھا ہے، ان کو حقیر مت سمجھو، اللہ جس سے چاہے کوئی بڑا کام لے لے. چنانچہ جب پاکستان بنا تو مغربی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا. اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ سے جناح صاحب نے کہا کہ اگر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور آپ حضرات میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان نہ بنتا. پاکستان کی بنیاد میں علماء کا بہت بڑا ہاتھ ہے.
لیکن آج علماء کو آہستہ آہستہ فراموش کیا جا رہا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے اس غلام اختر نے خواب میں دیکھا کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ پر سورہ انفال نازل ہو رہی ہے اور حضرت بے چینی سے کروٹیں لے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ بے چین کیوں ہیں کہ آپ کے اوپر سورہ انفال کا نزول ہو رہا ہے؟ میں نے اس وقت تک سورہ انفال کی تفسیر نہیں پڑھی تھی، میں سورہ انفال کے مضامین کو جانتا بھی نہ تھا۔ تو جب میں نیند سے بیدار ہوا تو حضرت کو خواب سنا کر پوچھا کہ آپ کیوں اتنے بے چین تھے اور سورہ انفال کے نزول کی تعبیر کیا ہے؟ تو میرے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ نے اس کی تعبیر دی کہ اب انشاءاللہ پاکستان بن جائے گا، کیونکہ سورہ انفال میں فتوحات اور مال غنیمت کا تذکرہ ہے۔ مومن ہر حال میں کافر سے افضل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پاکستان کے جتنے حکمران اور وزیر اعظم ہوئے ہیں سب فاسق و فاجر ہوئے ہیں، مولویوں کو حکومت نہیں دی، لہذا ان شرابیوں سے اچھے تو ہمارے ہندوستان کے ہندو لوگ ہیں۔ تو اس کا جواب سن لو۔ بیت اللہ کے اندر ایک کانگریسی شخص نے شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ سے کہا کہ آپ کے مسلمان فاسق اور نافرمان وزیروں اور صدروں سے تو ہمارے ہندوستان کے کافر صدر اور وزیر اچھے ہیں۔ تو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ نے وہیں کعبے میں قرآن پاک کی آیت سے اس کا جواب دیا کہ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، مومن بندہ چاہے کتنا ہی گنہگار ہے مشرک اور کافر سے افضل اور بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تم کو وہ مشرک اور کافر اچھا لگتا ہو، اور وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ فرماتے ہوئے اس معترض کے سینے پر انگلی رکھ دی، اس میں اشارہ تھا کہ تم کو کافر اچھا لگتا ہے تو تمہارا یہ عمل قرآن کے خلاف ہے، اور فرمایا کہ تم کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لاتے ہو۔ مسلمان کتنا ہی شرابی کبابی اور گنہگار اور بدکار ہو، کوئی بھی گناہ نہ چھوڑے، لیکن جب تک اس کے دل میں کلمہ ہے وہ کروڑوں کافروں سے افضل ہے۔ ساری دنیا کے کافروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں ایک گنہگار مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو رکھ دو، تو مسلمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور یہ جنت میں جائے گا، چاہے گناہوں کی تھوڑی سی سزا پا جائے، لیکن کافر کو دائمی سزا ہے۔ پاکستان اسلامی مملکت ہے۔ مولانا شبیر علی مرحوم حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے سگے بھتیجے خانقاہ تھانہ بھون کے محتمم نے مجھ سے فرمایا کہ بڑے ابا حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بعض نادان اہل علم سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں مسلمان حکمران ہو، مسلمان فرما روا ہو، لیکن وہاں اسلامی قانون نافذ نہ ہو تو وہ اسلامی مملکت نہیں ہے، اور نعوذ باللہ اس ملک کو کافروں کو دے دو، یعنی اگر کافر اس پر قبضہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اسلامی سلطنت نہیں ہے۔ اس کے جواب میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سن لو، اسلامی مملکت کی تعریف کیا ہے۔ کاش حضرت کی بیان فرمودہ اس شرعی تعریف کو اخبارات میں بھی شائع کیا جائے، کتابوں میں بھی شائع کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ اسلامی سلطنت کی تعریف یہ ہے کہ جس ملک کا حکمران مسلمان ہو اور وہ اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار ہو، وہ ملک اسلامی قانون کے مطابق اسلامی ملک اور اسلامی مملکت ہے، چاہے وہ مسلمان فرماروا، مسلمان امیر المومنین یا سلطان بڑی حکومتوں سے ڈر کر یا اپنے ملک کی بغاوتوں سے ڈر کر یا اپنی ایمانی کمزوری یا بشری کمزوری کی وجہ سے اسلامی قانون نافذ نہ کرتا ہو، لیکن اس کو اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت ہے، تو اسی قدرت کی بنا پر وہ مملکت اور سلطنت شریعت کی روح سے اسلامی سلطنت کہلائے گی۔ پاکستان میں آج تک جتنے حکمران آئے سب کو قدرت حاصل تھی کہ وہ اسلامی قانون نافذ کر دیں، لہذا پاکستان اسلامی مملکت ہے، اس لیے اگر اس کی 1 انچ زمین کی حفاظت کے لیے بھی کوئی جان دے گا تو وہ شہید ہوگا، لہذا پاکستان کی حفاظت ہم پر فرض ہے۔ اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے نقصان سے جو خوش ہو، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایمان اور دین کس درجے میں ہے، اور اگر پاکستان کا کوئی ٹکڑا الگ ہو جائے اور کوئی اس پر خوشی منائے تو اس شخص کے دین میں بھی شک ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا ایسے نالائقوں کو ہدایت عطا فرمائے۔
حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک دشمن یعنی انگریز کو تو ہم نے ہندوستان سے نکال دیا، لیکن بعد میں ہندو اس سے بھی بڑا دشمن نظر آیا۔ جن ہندوؤں کے ساتھ ہم نے اتنی وفاداریاں کی وہ سب سے بڑا بے وفا اور غدار نکلا، اور یہ ایسا کفن چور ہے کہ پہلے والے کفن چور سے زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ نے اعظم گڑھ کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر فرمایا کہ مسجد بننے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہاں بناؤ، کوئی کہتا ہے کہ وہاں بناؤ، لیکن مسجد بن جانے کے بعد اس کی حفاظت سب مسلمانوں پر فرض ہو جاتی ہے۔ یعنی جب بن گیا پاکستان تو اب ہر شخص، ہر مسلمان کے ذمہ ہے، پاکستان کے سب مسلمانوں کے ذمہ اس کی حفاظت ہے۔ پاکستان کا صحیح شکر کیا ہے؟ پاکستان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس عظیم نعمت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور صحیح شکریہ کیا ہے بتا دیتا ہوں، قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ غزوہ بدر میں ہم نے تم کو فتح دے دی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو، تقوی کی زندگی گزارو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پاکستان کا اصلی شکریہ، پاکستان کی طرف اصلی ہجرت اور جشن آزادی کی خوشی کے اظہار کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ تقوی اختیار کریں اور گناہ چھوڑ دیں۔ مہاجر کے کیا معنی ہیں؟ حدیث شریف میں ہے المہاجر من حجر الخطایا والذنوب، اصلی مہاجر وہ ہے جو خطائیں چھوڑ دے اور گناہ چھوڑ دے۔ یہ تھوڑی کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آ گئے اور ٹیلی ویژن اور VCR میں مست ہیں، کیونکہ پیسہ آ گیا تو اب کیا پوچھنا، غیر شرعی تقریبات ہو رہی ہیں اور لڑکیاں بے پردہ پھر رہی ہیں۔ ہجرت کے اصل معنی ہے گناہ چھوڑنا، وطن چھوڑنا بھی ہجرت ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ گناہ چھوڑ دے، اور یہی پاکستان کی نعمت کا صحیح شکر ہے، کیونکہ وطن چھوڑنا تو آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس زمانے میں کہ میں کانگریس میں شرکت کو مسلمانوں کی دینی خودکشی کے مترادف سمجھتا ہوں، کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ اختلاط جب ہوگا تو دین مسلمانوں کا برباد ہوگا۔ اس پر فرمایا کہ میں مسلمانوں کی دینی خودکشی کے مترادف سمجھتا ہوں کانگریس میں شرکت کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔